يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. گل ذہن جا رہی ہے اصل ہم طبیعت ہوگی بالکل بچے آ رہی بچے آ رہی اس طرح طبیعت بن گئی ہے. خالی آواز اگر ریکارڈ ہو کے ادھر ادھر دیتی جائے تو لوگوں کو توجہ دھیان شوق لانے چاہیے. مووی بھی ہو تصویر بھی ہونی چاہیے. بچے والی طبیعت اس طرح بن گئی اس طرح بن گئی. بچے ہیں نا بچے کو پڑھانا ہوگا نال فوٹو بھی ہوتی الف نال فوٹو بی نال فوٹو تی نال فوٹو. اگر ان سادہ سادہ سمجھاؤ نا سادہ سادہ پڑھاؤ تو بچہ شوق نہیں پڑتا ہوتا. نال فوٹو تصویر کتنی سکھانے کی ایک اور ایک پینسل بنی ہوگی دو نہ دو کتابیں بنی ہوں گی تین اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوں گی. بچہ پھر شوق تصویریں دیکھ رہے کہ شوق وہ ہمیں کو طبیعتہ بچے نہیں بن گیا اندر شعور پہلے لوگ جی سے ہم بڑا شعور آ گیا شعور کتنا کو آ گیا بھی طبیعتہ آ جا کے مان ہی بچیاں جی گئی ہیں ان کا سادے طریقے سے صاف واضح قرآن مجید نکال حدیث پاک سونا ہے بس آتے رہو دل دماغ میں اٹھا رہے ہیں نا ذوق ہی نہیں آئے گا. کم از کم مولوی نظر آئے کس طرح تماشا کرتا ہے کن ہاتھ ہلاتا ہے کن اٹھتا ہے کن بیٹھتا ہے کن کرسی توڑتا ہے کن میز توڑتا ہے سارا تماشا ہو ذوق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ حمد و ثنا درود و خاتم الانبیاء له تحیۃ و ثنا خاتم المطلق جل جلالہ و امن و عظم و مقام بپاک بارگاہ دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ کریم بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ نوحت و دیکھوتی خطا کا محفوظ و معمول فرماوے. صدقہ مدین دتائی دار محبوب خدا و شرفی انبیاء بعتا الہی مالک حمد و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے ظلف بریدہ نعلین پاک تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اگلا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے اور موجودہ مہینہ جرا چل رہے ہیں صفر شریف. اگلے مہینے میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی ولادت سے بھی اور یہ جرا مہینہ اس میں خصوصی مناسبت اولیاء اللہ خصوص الخصوص حضور سیدنا پاسبان ناموس رسالت سیدی و سندی وسیلتنا الی اللہ و ذخیرتنا فی الدنیا والآخرہ. امام اہل سنہ اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ سرکار گردن نہ جھکی جس کی جہلیل کے آگے اکبر بادشاہ نے اک دے اندر اکبا کے حق لگن کا بجا دینا لا اور پور سلطنت ہندوستان دے اندر حق لگن کا بجا دینا لا اور شاہی روح دے سامنے بالکل مرعوب نہ ہونا لا مجدد الفساد شیخ احمد سرحمدی فاروقی رضی اللہ تعالی آپ نے نبی کی واسطہ. تو دوستو میں جناب برن سامنے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک اندر کو عمومی گفتگو کراں گا جس کا تعلق ولایت نال ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی بار جناب برن سامنے حضور مجدد الفسانی کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہوئے گا اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ کا ذکر ہوئے گا. انتہائی توجہ اور جناب برن نے میری گفتگو سننا ہے. ولایت موضوع عنوان دیتے میری گفتگو رسمیہ نہیں ہوئے گی سمجھنا نہیں ہوئے گی دل دماغ اندر بٹھانا نہیں ہوئے گی تو سامنوں توجہ نہ اور سماعت فرماؤ کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر ہو گیا پاکاں کا ذکر ہو گیا اونچے لوگوں کا ذکر ہو گیا اسلام کے مایا شخصیات کا ذکر ہو گیا. اس واسطے ہے مسلمانہ کے واسطے رخ معین ہو گیا مسلمانہ کے واسطے راہ معین ہو گیا مسلمانہ کے واسطے اپنے بڑے آنے کردار متعین ہو گئے. جو اس طرح کہ علامہ اقبال نے فرمایا سے نا ہمائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. فرمایا مسلمانوں کی بربادی تباہی اتنا ہو گئی ہے کہ ہمائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. انہاں دے کول او ساز و سامان وہ جرا مدینے دے تاجدار اپنے اصحاب پیغمبر کو دیکھ کے گئے سن اور اہل بیت کو دیکھ کے گئے سن جس ساز و سامان دے سن تے انہاں پوری دنیا دے اندر اسلام کا بول بالا کیتا ہے پرچم لہرایا ہے امت خضرات و آباد اذان کی اٹھتی سی اور چار داغ عالم آفاق عالم اندر پھیل جاتی سی. تو دوستو یاد رکھو وہ ساز و سامان مائے
تھا کارواں جاتا رہا سارا جڑا کاروان سی مسلمانوں کا کاروان انہوں نے کوئی حقیقی جڑا سامان ہے جڑا وہ سامان پھس گیا ہے اور احساس سے زیادہ آتا رہا اور جڑے کہ مسلمان نے انہوں نے دل دے اندر احساس سے زیادہ نہیں لیا مولا دے طالب نہیں رہے آخر دے طالب نہیں رہے اللہ دے محبت دے طالب نہیں رہے اللہ دے خوف دے جذبات رکھنا نہیں رہے دنیا ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے کھالو بس کمالو بس یہی ہے زندگی دا مقصد صرف اور صرف وہ جو جانور والی زندگی وہی ساری زندگی دا مقصد رہ گیا انسان ہے جانور ہے زندگی دا امتیاز ہے انسان جانور یاد رکھو وہ کھاندا ہے پیندا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے مگر یاد رکھو جڑا مومن ہے کھاندا ہے یاد رکھو میری گل ذہن چ رکھنا اے جڑا پچھلا جہان عالم ارواح ہے یہ دیکھو نا پہلا جہان روحاں دا ہے اس تو بعد دنیا چ آیا اس تو بعد قبر حشر دا خبر دا جہان ہے پھر قیامت دا جہان ہے آندے جڑا روحاں دا جہان سی اس نو عالمی انتظار رکھیا جاندا ہے اور جڑا دنیا دا جہان اس نو عالمی کار رکھیا جاندا ہے اور جڑا قبر دا جہان اس نو آرام دا جہان رکھیا جاندا ہے اگلا جڑا جہان اس جہان نو اور سزا و جزا دا جہان دوبارہ پھر سن لو عالم ارواح ہے دنیا دا جہان ہے قبر دا جہان ہے و آخرت دا جہان ہے اور عالم ارواح دا جہان ہے اس نو عالم انتظار جو کرنا پہندا کہ ہن سے اگلے خاطر ٹرنا کم کار جانا ہے وہ عالم انتظار ہو گیا دنیا عالم کار دنیا اندر کام کرنے واسطے آیا اگلا جہان قبر دا ہے قبر آرام دی جگہ ہے اور آگے چلو معاشر کا جہان ہے تو معاشر کا جہان یاد رکھو یہ جزا و سزا دی جگہ ہے دنیا آرام واسطے نہیں کام واسطے ہے ہاں آرام ہے کام واسطے ہاں ادھر دیکھنا توجہ آرام واسطے نہیں آرام کام واسطے میری بات کو سمجھنا اے زندگی دا مقصد ہے بالکل جو ہے حقیقی انہوں گناہ بیٹھے ہیں دل دماغ کو ختم کر بیٹھے ہیں ساری ترجیحات اور ساڑیاں خواہشاں اور ساڑیاں چاہتاں طلبہ بالکل الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی ہیں ختم ہو گئی غلط بالکل فرسودہ و کافرانہ ہو گئی ہیں دنیا آرام دی جگہ نہیں سکون دی جگہ نہیں حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ آپ سرکار نے فرمایا سی آپ نے فرمایا سی میں اس بندے ہوتے بڑا تعجب کرنا حیران ہونا میں جڑا بندہ جانتا ہے رب العالمین نے اس دنیا اور اس جہان کو آرام واسطے نہیں بنایا سکون واسطے نہیں بنایا لقد خلقنا الانسان فی کبد ہر ایک انسان رب فرماتا ہے او کچھ دکھ کچھ پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر الجھن کے اندر مشقت کے رکھا ہے کائنات کو جہان کے اندر انسان کاٹ کے تے لاؤ جڑا آکھے میں 100% مطمئن جڑا آکھے میں 100% چین دے طرح جڑا آکھے میں 100% قرار دے طرح تینوں کوئی نظر نہیں آئے گا لقد خلقنا الانسان فی کبد اعلان رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وخلق الانسان ضعیفا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا وہ سونے انسانوں کی زندگی ہوئے تے جانوراں کی زندگی ہوئے فرق نہ ہوئے کہ پھر انسان کی زندگی کا دیے جانا اے دنیا آرام واسطے نہیں ہاں کام واسطے ہے آرام ہوئے گا کام واسطے اگر آرام نہیں کرا گے کام کے لیے ہوئے گا لہذا آرام واسطے نہیں کرنا آرام کام واسطے کرنا ہے تو سونے ادھر دیکھو جس وقت ساری توجہات ترغیبات ترجیحات بدل گئی ہیں کہ سارے واسطے ضروری ہے اللہ تعالیٰ دے ولی اللہ تعالیٰ دے پاک لوگ ولایت والے لوگ جنہاں نے دنیا دے انساناں وانگو عظیم زندگی گزاری ہے انہاں دی زندگیاں سارے سامنے ہون سانوں پتہ لگے انسان جانوراں وانگو زندگی گزارتے ہیں جنہوں کافراں پیچھے ٹرتے ہیں انساناں وانگو زندگی حضور گزارتے ہیں اور جس وقت انہاں دی زندگی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنہ دی زندگی نبیوں دی زندگی دی تابع ہوتی ہے وجنہ دی زندگی صحابہ پیغمبر دی زندگی دی تابع ہوتی ہے جنہ دی زندگی دے اندر جوش و جذبات اے ہوتے ہیں کہ کیڑا وقت آئے گا سانو اللہ تعالیٰ دے نام تے جان دے دا موقع ملے گا صالحین والی زندگی گزار دے نے فرمایا انسان کو اس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے یہ مقصد تنو کافر کو نہیں ملنا کافر وہ دنیا دے اندر جانور والی زندگی گزارتا ہے اور فرشتے ادھر میں بابے فرید ورگے میرے علی ورگے کلندر پاک ورگے حضور شاہ حکیم ورگے غوث پاک ورگے داتا حجویری ورگے اعلی حضرت بریلوی ورگے میرے علی ورگے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی ورگے خواجہ جمیلی ورگے ادھر میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ورگے یہ جڑے لوگ ہوندے نے جڑے زندگی گزار دے ایسی پاک طہارت والی عزت والی صداقت والی پاکی والی عظمت والی شان والی خیرت والی حیا والی اور پاک دامنی والی زندگی گزار دے اے درویش قسم خدا دی کر کے نا فرشتے میرا میرے سامنے سر جھکا کے آتے نے ربا جڑا
صدر روکیا سی کہ دنیا کے اندر جا کے قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، تباہی بربادی اور مچا کے دنیا کے اندر ماحول خراب کر دے گا. مولا صاحب مان گیا وہ ساڈے اندر مہر علی ورگا نہیں ہو سکتا، بابا فرید ورگا نہیں ہو سکتا، غوث الورا میرا ورگا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں. تو جو ہے نا سنو ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ. تو دوستو رسمی گفتگو نہیں ہو رہی، میں کوشش کراں گا کہ خطاب دے نال کوشش یہی ہوتی ہے کہ خطاب دے نال سننے والے واسطے کوئی راہ معین ہوئے، اندر شوق اٹھے، برائی چھڈن دا شوق اٹھے، نیکی کرن دا شوق اٹھے، اسلام نال پیار اور محبت دا درس ملے. اے چیزاں ہوندیاں نے، اندے واسطے کوشش محنت کری دی ہے. وگرنہ یاد رکھو وہ مالک ہے، وہ مہربان ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ عادل بھی ہے، فضل کرنے والا بھی ہے. ساری گل دے اندر کوئی اثر دے نہیں، ہاں فضل فرماوے، اثر رکھے، نہ دسے رکھے تو دا عدل ہے. اس سے قابل ہی علامہ اقبال ورگا بندہ بھی فرماتا ہے نا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے ہوئے گلستان کا ہے، میں بلبل نالا ہوں، میں بلبل قسم خدا دی کر کہنا جنہ دی حقیقت والی آنکھ کھو گئی ہے. اس پر رونق جہان ہو، اس جگمگ کرن والے جہان ہو، قسم خدا دی کر کے آنا ہر پاسے وہ دنیا دے عجاشیاں بدماشیاں دے بے بہا سامان دیکھ کے انہوں نے دنیا مجڑی نظر آتی ہے، برباد نظر آتی ہے، تباہ نظر آتی ہے. انہوں نے دنیا قسم خدا دی میں رات نظر آتی ہے. کیوں؟ جس دنیا کے اندر خیرات نہ ہوئے، حیا نہ ہوئے، معاشرے کے اندر پاک دامنی نہ ہوئے، عزت نہ ہوئے، صداقت نہ ہوئے، شرافت نہ ہوئے، خاندانیت کی قدر نہ ہوئے، آخرت کا فکر نہ ہوئے، مالا کے پیار کی طلب نہ ہوئے، اللہ کا خوف نہ ہوئے، زنا ہوئے، بدکاری ہوئے، قسم خدا دی کر کے آنا رشوت ہوئے، سود خوری ہوئے، جناب داغ آدی ہوئے، رنڈی بازی ہوئے. قسم خدا دی وہ معاشرہ، وہ انسان والا معاشرہ، وہ ترقی والا، وہ آگے نکل جانا والا معاشرہ نہیں ہوتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میرا نام سارے ادوار نالو اعلیٰ، پھر نال والے آدھا، پھر نال والے آدھا. انہیں کوئی مال سی، انہیں کوئی دولت سی، انہیں کوئی سرمایہ سی نا. اصحاب پیغمبر دے پیرا دے اندر ٹوٹیاں ہوئیاں چٹیاں ہوندیاں سن، انہاں دے سراں تے اور پاٹیاں پگاں ہوندیاں سن، اور مسلماناں دے بادشاہ ادھی دنیا دے شہنشاہی کرن والے فاروق عالم انہاں دے لباس تے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن. کیڑی شے ہے جنہاں دنیا دے اندر عظمت دتی، مقام دتا، وقار دتا، اور دنیا دے بادشاہاں دے دل دماغ دے اندر روک دتا. قیصر و کسریٰ ورگے شاہان دنیا اپنے تختوں تے بیٹھ کے عمر فاروق ورگیاں دا نام لے کے چتراغان وہ کاسی، وہ خیرت سی، وہ امام سی، وہ حیا سی، وہ عزت سی، وہ پاک بابنی سی، وہ خیرت سی، وہ جنہی کافر نے اپنے محال نال، تعلیم نال، تحضیب نال، اور نظام نال کھا رہی تیرے میرے معاشرے جو ختم کر کے رکھ دیتی. مسلمان جا اپنی خیرت رو پشان، اپنی اصلیت رو پشان، اپنے قابر دے کردار رو پشان. تمہیں کنجا دے فلمی اداکارہ دے کھلاڑیاں دے وارث نہیں ہو. قسم خدا دی کر کے آنا تمہیں دونا پاکہ دے وارث ہو. اور جنہ دی پاکی دے تے فرشتے بھی حیا کردے سن، جنہ دی طہارت دے سامنے فرشتے بھی سر جھکا رہے. شان مصطفیٰ توجہ ہے کہ کوئی رسول وہ معاملہ یہ اندہ بن جانا بھی گاڑی کہنے پاس ٹوری دی ہے، مگر وہ معاملات چیزیں بگڑے ہوئے نے بھی گاڑی تو ٹورو نکلے دے جاتے ہیں. چلو خیر میں اپنے عنوان موضوع شروع کرنا ہوں تو سوچنے انتہی توجہ نہ سماعت فرماؤ. سامنے پہلی کہا جب میں عنوان موضوع واسطے بطور تمہید دے قائم کی تھی وہ میں جناب علیہ السلام کے رکھنا. توجہ ہے پیار میں بولو سبحان اللہ. ادھر سنو اللہ اقبال نے شعر کیا ہے
ایک شعر ہے آپ کا نام اقبال دا، غافل قوم واسطے، مردہ قوم واسطے، بیہودہ قوم واسطے، بے ضمیر قوم واسطے، ظالم قوم واسطے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ سنہاری بھی دیکھ۔ آپ نے فرمایا افسوس کافر ہوئے، وہ اپنے مندر کے اندر جاگ رہا ہے، مسلمان اپنے مسیح کے خلاف ہے، وہ اپنے ایمان دے بچان کا خیال ہے۔ کافر پوری کوشش کے اندر انہیں اپنی ہر شے کافر باطل کے فار و فر کے واسطے سراہ میں ڈوب گیا، دوستہ عمر ہر شے عزت غیرت دوسرے مال ہر شے مسلمانہ دی بربادی تباہی دین تو دور کرنے واسطے انہاں دی غیرت انہاں دی عفت انہاں دی طاعت ختم کرنے واسطے انہیں لا چھوڑیے۔ مسلمانہ ایڈا بے ضمیر بنیا تینوں اپنے ایمان دے بچاؤ دا خیال ہے۔ الغارت علی العالم الاسلامی کتاب دا نام، دوبارہ پھر سن لو، الغارت علی العالم الاسلامی، اس کے اندر نا یہ پہلے انگلش کے اندر لکھی گئی، اسی فرشتہ ابھی کے اندر ترجمہ ہوا ہے، ابھی کے اندر ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک گل ہی ہے کہ یہودی اکٹھے ہوئے، توجہ دیکھو، فکر دیکھو کافر نو فکر کیڑی شے دی ہے تے مومن نو کیڑی شے دی فکر، مومن دی فکر ہے تو مومن دی فکر دیکھو اور کافر دیکھو، ہائے ہائے کافر اپنے کفر دے اندر پکا ہے، مسلمان اپنے اسلام دے اندر پکا ہے۔ کافر اکٹھے ہوئے کس گل تے سوچ وچار کرنے واسطے، اس گل تے سوچ وچار کرنے واسطے کہ اسلام نو ختم کر دے، مٹان دے دل دماغ وچ مقام کی کوئی کوشش کی تھی، بہت کوشش کی تھی، مگر جنہیں سچا دے سا فوائد ضرور حاصل ہوئے، تبدیلیاں ضرور ہے گئے، مگر جو سچا دے سا نہیں دے سا کہ جس طرح سانے دل دماغی چوں اپنے مذہب کی خیرت نکل گئی، اپنے مذہب کی خیرت نکل گئی، اپنے دین کی خیرت نکل گئی، مسلمانہ دل دماغ دے چوں کہ اپنے مذہب کی خیرت نکل گئی۔ آج بھی اپنے نبی کی سردی جنہیں گل سنی ہے، اندھے جذبات بیٹھ رہے ہیں، 1400 سال پرانی تاریخ جنہیں کے سامنے ہوئے، ایدہ جسم پھر لگا پر اندام ہوتا ہے، پھر اندر جذبات گرم ہوتے ہیں کہ کیوں نہ ہوئے میں اس تہذیب ناؤ کو کٹ کے 1400 سال پرانی تہذیب دینا جٹ ہر طرح کی کوشش کی ہے، مگر سانوں ساڑھے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ خواب کرو، توجہ کرو، دھیان کرو، نتیجہ کرو، وجہ کیا بنتے ہیں؟ اخیر انہوں نے جو فیصلہ کی تھا، اندر میری موجودی تمہید بنتا ہے، اخیر جو انہوں نے فیصلہ کی تھا، فیصلہ کیا سی؟ بڑے غور و فکر، غور و خوض کے بعد آئے مسلمانہ کافر جھوٹا ہے، سوچتا ہے بیان اسلام سکانا کہ دل دماغ کوئی میرے اندر ایک رگ ہے نا، آج بھی انہوں نے سامنے جس وقت اپنے نبی جنہیں مرضی گناہ کے اندر رکھ مت ہو، پر جو حیاء دی گل آدھی ہے، اپنے نبی دی شرم و حیاء کی فتح گل آدھی ہے، پھر انہوں نے اندر مچل اٹھ دے، پھر اندر ایک رونق پیدا ہوتی ہے، یہ اندر کیا ہوا ہے؟ ختم کرنا ہو، رکا چھوڑا، مگر وہ کیا نہیں ہے، انہوں نے پھر نتیجہ کر دیا، دو گلنا پیش کی تھی، انہوں نے دو گلنا نو سمجھو میری موجود تمہید بنے گی اور اگے میں گلنا سنا مگر تو جو ہے ذرا ذوق میں بولو سبحان اللہ۔ یہودیاں نے آکھیا پہلا دے ہے مکہ تے مدینہ دا وجود ہے، مکہ تے مدینہ دا وجود مسلمانوں دے واسطے 1400 سال پرانی تاریخ دی یاد دا باعث بن سکتا ہے۔ 1400 سال پرانی تاریخ اسائنہ دنیا دے اندر جنہ مرضی مستو محب کر دی، انہوں نے دل دماغ جو سادگی دی اور طہارت دی، عظمت عفت دی، پاکی دی، عظمت قدر دی، جنہیں مرضی کوشش کر رہی ہے، پھر بھی جدو انہوں نے سامنے مکہ دی مدینہ دے وجود عبدہ ہے، انہوں نے 1400 سال پرانی تاریخ یاد ہے، 1400 سال پرانی تاریخ کو گنیاں دے اندر مدینہ دے تائیدار نہ پردہ پھیدا وجود یاد آتا ہے، ہائے 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 انہوں نے دل دماغ میں ٹوٹیا ہوا رشتہ اس کو پھر 1400 سال پرانی تاریخ دے نال ایک مکے کے مدینے کا وجود ہے، اور دوسرا
اپنے واسطے 1400 سال پرانی تاریخ نو، 1400 سال پرانی سادگی نو، 1400 سال پرانی طہارت نو جنہاں نے اپنا نسب العین بنا کے رکھیا ہے، جگ بدلیا ہے پر انہاں دا مزاج نہیں بدلیا، جگ بدلیا پر انہاں دے ذہنی اور سوچا تبدیل نہ ہوئیاں۔ جس وقت دنیا نے کافر کے پیچھے چل کے اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنے وقار اور اپنی شان کو تلاش کیتا، ایسے کہہ گزرے ماحول کے اندر او درویش، او فقراء جڑے جڑ کے رہے 1400 سال پرانی تاریخ دے نال، جنہاں اپنے کردار دے نال، جنہاں اپنے گفتار دے نال، جنہاں اپنی سیرت دے نال، جنہاں اپنی طہارت دے نال، جنہاں اپنی عفت دے نال، جنہاں اپنے شب و روز دے نال، جنہاں اپنی صداقت دے نال، جنہاں اپنی طہارت دے نال، جنہاں اپنی شرافت دے نال مسلمانوں دے سامنے 1400 سال پرانی تاریخ تازہ کر کے رکھ دیتی۔ ایسے درویش، ایسے فقیر جنی دیر تک دنیا دے اندر رہیں گے، کافر دے انگریز یہودی آخر ہے کوششاں کرو، محنتاں کرو، ٹیلے لو، موبائل، کیبل، حاشیش، ریانی، دنگا بازی، جنہ مرضی بناؤ، جنہیں دیر تک یہ فقیر ہیں تساں انہاں دے دل دماغ وچوں اسلام نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام کو مکانا چاہتے ہو پھر مکے مدینے کا وجود ختم کر دو، اگر اسلام کو مکانا چاہتے ہو پھر فقراء کا وجود ختم کر دو، پر فانوس بن کے جس کی حفاظت اللہ کرے وہ شمع کا جسے روشن خدا کرے، انشاءاللہ العزیز کافر ذلیل ہوئے گا، خار ہوئے گا، اور نقلیاں کھا کے گندی کتیوں کو اپنی کشل، اپنی شرمگاہ کے اندر پا کے دار جائے گا، پر فقراء کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ فقراء کا وجود کل بھی ہے، ایسی فقراء کا وجود آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ سن فقیر دے دل دماغ دے اندر بے نیازی کتنی ہوندی ہے۔ ایک گل سنا علماء اس بات پھر میں طور پر یہ گلہ پیش کراں گا، ذرا توجہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دا ایک فقیر ہویا میاں میر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہجہاں بادشاہ، دلی دا شہنشاہ، پورے ہندوستان کے اندر جس کا راب تک تباسی جن دے اشارے کے نال ہزاراں دے سر اٹھا دیتے جاتے سن، پر فقیر فقیر ہوندے انہیں میاں میر محمد والے پیغام کھلیا ہے، آنا میں تیری ملاقات واسطے آیا، ہائے 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 تختے سکندری پہ وہ تھوک دے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری غریب ہے۔ قسم خدا دی آپ نے فرمایا او بادشاہ خیر ہو میرے دربار میں رانی، انہیں کہا میں آنا، آپ نے فرمایا آ دیکھے جائے میں تیرے نال ملاقات نہیں کرنے، میں تیرے ملنا نہیں۔ جب آیا آپ سرکار نے دربان کھڑے کر دیتے، دروازے ہوتے دربان، آپ نے فرمایا خیر ہمیں زمانے کا بادشاہ ہے، پر ایسا میں محمد غلام اندر بڑھنے لگے چک کے بعد سکتے جو دیکھی جائے گی، وہ جی فوت آنے پھر میں جانا، پھر مقابلہ ہوئے گا، پھر بڑی جنگ ہوئے گی، جب مٹ جاؤں گے جب مٹا جس وقت آئے انہیں دیکھیا، دیکھ کے بے حیا نہیں سی، بے ضمیر نہیں سی، دیکھ کے ڈاس کے آ رہا ہے ترے درویشاں دربار نہ باید، پر ترے درویشاں دربار نہ باید۔ درویشاں دے بوئے دوتے دربار چنگے نہیں لگدے، دربار دے بادشاہاں دے دروازے تے ہوندے نے، فقیراں دے دروازے تے دربار نہیں ہوندے۔ اس وقت میاں میر محمد چھت پہ کھڑے سن، آپ سرکار نے دیکھا، دیکھ کے آپ نے فرمایا ہونا چاہیے میرے، کیوں؟ فرمایا سکے دنیا نہ آئے کہ دنیا دا کتا نہ آئے، دنیا دا کتا نہ آ جائے۔ ساڑھا پیر بہو بولے سناوا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔
فقیر ہوندے نے جنہاں دی نگاہ مولا دے در تے ہوئے، جنہاں نے دنیا دے فنا دا نشہ سمجھا ہوئے، جنہاں دنیا دے بارے سمجھا ہوئے فنا دا جہان مکنا والا ہے، بے قدری شے جی میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اگر اس دنیا دی قدر رب العالمین دی نگاہ دے اندر مچھر دے پر جنا بھی ہوندی تے رب العالمین کافراں نوں ایک گھٹ پانی دا نہ دیندا، رب العالمین نے انہاں مال دتے دولت دتی ہے، انہاں پیسہ دتا ہے، اٹھ پتہ لگدا ہے انہاں شیاں دی قدر نہیں ہے، قدر ہے ایمان دی ہے، قدر ہے خوف خدا دی ہے، قدر ہے عشق مصطفیٰ دی ہے، قسم خدا دی وہ جڑا کافر ہوتا ہے وہ دنیا دا کتا ہوتا ہے، دنیا جیفت المطالب خلاف، وہ جڑا کافر ہے دنیا دا کتا ہے، اور جناب والا قسم خدا دی جڑا مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا کمینی دا عاشق نہیں بنتا، وہ اپنے مولا دا عاشق بن جاتا ہے۔ وہ سجدہ ادھر جنی ہر وقت نگاہ مالدارا دی جیت تے ہوئے رب دا فقیر نہیں ہوتا، دنیا دا کتا ہوتا، اللہ تعالیٰ دے فقیرہ دا ملاج کیویں دا ہوتا ہے، تو رب دا فقیر بھی اگر سنانا مدرہ دا خبر بولو نا سبحان اللہ۔ وہ سجدہ ادھر ذکر خیر شریف، ذکر خیر شریف کتاب کا نام حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے جو واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ بادشاہ سی درویشوں کو بڑے وظائف دیتا سی، بڑے ہدیے دیتا سی، بڑے انعام و کرام دیتا سی، کسی وزیر نے وہ چایا چکیا انہاں دماغ خراب کیتا آکھیا ہے جڑے فقیر نے ایک کس کم سے نے انہاں دے کول تسبیحاں نے، انہاں دی تسبیحاں کی کرنگیاں جدوں دشمن فوج نے حملہ کرنا ہے انہاں نے تیرا کی فائدہ کرنا ہے، انہاں نے تیرا کی نفع کرنا ہے، نا اگر جے تو کچھ دینا چاہنا ہے کہ پھر جڑے پہلوان ہوندے نے جڑے تگڑے جسم والے ہوندے نے انہاں تے خرچ کیتا کر، انہاں نوں کچھ دیتا کر تاکہ کل جدوں اوکھا وقت آئے تے تیرے کم آ جان۔ اے جدوں کل بادشاہ نے سنی اودے دماغ تے اثر کر گئی، انہیں اس گل نوں قبول کر لے، قبول کیتا ہے، انہیں فقیراں نوں روپیہ پیسہ دینا بند کر چھڑیا ہے، فقیراں نوں غصہ لگیا، فقیراں نوں غصہ لگیا، ذات دا غصہ نہیں سی، حقیقت سمجھانا چاہتے سن بادشاہ دنیا نوں پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے۔ فقیراں نے کیا کیتا ہے جدوں نے وظیفہ بند کیتا ہے، فقیراں نے اوندا ڈھڈ بند کر چھڑیا ہے، فقیراں نے ڈھڈ بند کر دیتا ہے، نہ پیشاب آندا ہے نہ ہوا خارج ہوندی، بیچارہ ٹنگیا گیا، کی کراں پیٹ پاٹن آ گیا، کدے کیا پیپسی استعمال کر دے، کدے کوکا کولا، کدے جناب والا سیون اپ، کدے فلانی مجنون، کدے فلانی مجنون، پر سونیا اگو بھی ڈاڈے لوگ سن ایتھے بوبل کی کر دیاں نے، ایتھے پھکیاں کی کر دیاں نے، خیر جب تنگ ہویا پیٹ پاٹن آ گیا، اپنا ایک وزیر مشیر کہنے لگیا تا بادشاہ اگر یہ تو اپنی جان بچانا چاہنا ہے انہاں فقیرہ کو معافی نہ مانگ لے خیر ہو جاوے گی۔ انہیں ایک فقیر نو بلایا، بلا کے آندا یارو تینوں پرانی یاری دا واسطہ ہے مہربانی چو کرو، فقیر آخر ہے پھٹ تے تو پائی ہے اساں تے یاری نہیں مکائی، آندا ہے لاج پالا میرا پیٹ پاٹن آ گیا، مہربانی کر دم کر دے مولا، آرام فرما، آرام عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا او فقیر آخر ہے اے نہیں، ہاں ایک پاسے میں استام لکھ کے دے، اگر یہ تو تندرست ہو گیا ساری شاہی فقیرہ دی ہوئے گی، ساری شاہی فقیرہ دی ہوئے گی۔ بادشاہ نے آکھیا سوچی پہ گیا، پھر آخر ہے اگر کینا رہا اس حال ناتے شاہی کی تھی تے کس کم لگی تھی، انہیں آکھیا مینوں آرام آ جائے، ساری شاہی تانوں دے دیواں گا، ساری شاہی تانوں دے دیواں گا۔ وہ جدوں انی گل کیتی اسلام لکھیا ہے رب دے فقیر نے جنہاں دی زبان تے رب بولدا ہے، جدوں پھوکا مارے بسم اللہ شریف پڑھ کے پھوکا مارے ہے فوراً ہوا خارج ہوئی ہے، اٹھیا ہے پیشاب کر کے آیا ہے، ایڈی دیر نو رب دا فقیر اپنا صافہ چھڈ موٹے تے رکھ کے جا رہا ہے، آنا فقیرا اپنا شاہی والا سٹاف تے لے کے جا، جڑا فقیر نے جواب دیتا ہے او ظالما سن کافراں انہاں دنیا دے کتیاں دے سبق ہور نے، رب دے فقیراں دے سبق ہور نے، رب دا فقیر فرماتا ہے
سمجھا لوا پھر ایک گل سناواں گا متا دی گل سنتا ہی نہیں اج تانوں ایک پاک بی بی دی گل سناواں گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ہائے ہائے قسم خدا دی کر کیا نا کافر نے ساڈے کول سارا کچھ کھو لیا سارا کردار کھو لیا ہے ساریاں پاک نامیاں کھو لیاں ساریاں سیرتاں کھو لیاں ساڈے کردار دی عظمتاں کھو لیاں اور سجنا اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے اون دے ہاتھ دے اندر جڑا کمال آندا ہے اون دے ہاتھ بھی ساڈے ہتھاں وانگوں ہوندے نے اساں بھی انسان رب دا ولی بھی انسان ہوندا ہے فرق کیڑی گل دے اندر ہوندا ہے اور سجنا یہ دروے بخاری شریف دی روایت ہے پہلا روایت سنو پھر مثال دیواں گا میرے آقا نامدار نے فرمایا جدوں بندہ فرض پڑھدا ہے فرضاں تو بعد نفل پڑھدا ہے نفل پڑھ کے تے مولا دا قرب لب جاندا ہے مولا دے نیڑے ہو جاندا ہے مولا دا جدوں قرب لبدا ہے رب دے نال پیار کردا ہے میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے رب دی گل ہے بیان کرنا والا مدینے دا تاجدار ہے حضور نے فرمایا رب فرماؤں ہے میں اندے ہاتھ بن جانا میں اندی اکھا بن جانا میں اندے کان بن جانا میں اندے پیر بن جانا ہاتھ بنن کا کیا مطلب ہوتا ہے کان بنن کا کیا مطلب ہوتا ہے پیر بنن کا کیا مطلب ہوتا ہے اکھا بنن کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ نہ سمجھا جناب اندی اکھ رب ہوندی اندے کان رب ہوندے نا پہلا بھی سندا ہے ہن بھی سندا ہے پہلا بھی ویکھدا ہن بھی ویکھدا ہے پہلا بھی چلدا ہن بھی چلدا ہے پہلا بھی پھردا ہن بھی پھردا ہے پر سونیا اودے ہاتھ دے اندر طاقتاں خاص مولا دی آ جاندیاں نے اودے ہاتھ دے اندر ادھر ویکھ سب کے تے اوکھے کم کرنے سارے برابر ہو جاندے نے ہاں تو میں ویکھ رہا پر دیوار تے پار نہیں ویکھدے رب دا نور ہوے اللہ دا فقیر رب دے نور نال ویکھدا ہے او دیوار پیچھے بھی ویکھدا ہے دیوار اگے بھی ویکھدا ہے تھلے نگاہ مارے تا سلام ویکھدا ہے اوتے نگاہ مارے عرش مولا ویکھدا ہے توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ مت کر دو ذرا اونچی بات نہ پھر بولو سبحان اللہ سونو ادھر دیکھو اس سے کل ہن میں ایک مثال نہ سمجھانا توجہ ہے ذرا پیار نہ بولو نا سبحان اللہ سونو رب فرماندا نا انہاں دی اکھاں بن جانا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا اس حدیث کی تشریح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے کی ہے آپ کے حوالے نال کر لگیا وا پہلے مثال دینا وا قربانی دے ایام سن قربانی دے عید وڈی دے ایام سن میں چھریاں لے کے گیا جانور ذبح کرنے ہوندے نے چھریاں لے کے گیا لوہار دے کول لواون واسطے چھریاں میرے ہاتھ دے اندر پکڑیاں ہوئیاں نے مینوں کوئی تپش تے گرمی محسوس نہیں ہو رہی پر میں جب لوہار دے کول گیا انہاں بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے چلو دو جانے چھریاں بعد اسلام آ گئے ذرا جا کے بیٹھے آئے ادھر ویکھنا توجہ میری چھریاں پکڑیاں نے آگے دے اندر رکھ دیتیاں نے تھوڑی دیر تو بعد پار چکر لان واسطے گیا واپس آیا میں ویکھیا ہے چھریاں دا رنگ بدلیا پیا ہے چھریاں دا رنگ بدلیا پیا انج دا بنیا پیا جویں کوئلے دا ہوندا ہے میں چھری نو ہاتھ میں کہ میرا ہاتھ ہی سڑ گیا یہ کی بنیا ہے یہی چھری میں پہلے لے کے آیا سب لوہا ہے لوہے دا کم سارنا نہیں ہوندا لوہے دا کم تے کٹنا ہوندا ہے لوہے دا کم تے بدلنا ہوندا ہے یا لوہے دا کم کٹنا ہوندا ہے لوہے دا کم سارنا نہیں ہوندا پر دا رنگ بھی بدلیا پیا ہے میرے ہاتھوں میں سار دیتا ہے وجہ کی ہے او لوہار صاحب فرمان لگے فرماندے نے مولوی صاحب تیرے پتہ نہیں ہے اجری چھری ہے اسا اس نو اگ دے اندر رکھیا ہے اگ دے اندر رکھیا ہے اگ میں قدری نہیں ہے قدر والی ہے اگ میں قدری نہیں قدر والی ہے اندر کوئی صلاحیت ہوے اگر کوئی صلاحیت نہ ہوے سار دیتی ہے نہ ہوے تے سار دیتی اگر صلاحیت ہوے اگ جنو لوہا آدے آپ کو اگ دے سپرد کر دینا ہے اپنے آپ کو اگ دے اندر فنا کر دینا ہے اگ پھر اپنا رنگ بھی دیتی ہے سبحان اللہ اللہ کا رنگ ہے حدیث چاہے ولی
ادھر ویکھنا توجہ جدوں اگ دے اندر رکھیا ہے اگ آدھا اثر بھی دیندی ہے آدھا رنگ بھی دیندی ہے سارا اگ دا کم ہے پر جدوں لویا اگ وچ پیاریا ہے انہیں آدھے آپ کو فنا کیتا ہے اگ دے اندر فنا کیتا ہے اگ دے اندر آدھے آپ سپرد کر چھڑیا ہے اگ نے آدھا اثر بھی دیتا ہے جڑا کام پھر اگ کر دی ہے جڑا کام اگ کر دی ہے لوہے نے آدھا آپ اگ نو دیتا ہے وہی کام لوہے کر رہے ہیں وہ سجنا اندر میں مثال دیتی ہے سمجھاون دی خاطر اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے آدھے وجود نو عشق دی بھٹی وچ پا دیندا ہے عشق الہی دی بھٹی دے اندر پا چھڑدا ہے لوہا کچ جاوے اگر رنگ بھی دیندی ہے آدھا اثر سارے نال بھی دیندی ہے او سجنا ادھر ویکھ تیرے میرے واسطے دور ہے نیڑے ہے رب واسطے دور نیڑے نہیں او سجنا ادھر ویکھ او جنوں غوث الورا ورگا میرے علی ورگا اعلی حضرت بریلوی ورگا قلندر پاک ورگا اپنے آپ کو عشق الہی دی بھٹی وچ پا چھڑدا ہے رب العالمین آدھا رنگ بھی دیتا ہے صبغت اللہ رب رنگ چڑھ جاتا ہے وہ سونیا تے رب آدھی شان آدھی قدرت طاقت بھی دیتا ہے پھر غوث پاک میرا واسطے بغداد دے اندر بیٹھ کے حجرے والے غلاماں دی فریاد سننا اور ڈھاکہ نہیں ہونا پکارنا تیرا کام ہونا ہے بدل واسطے پہنچ میں غوث الورا میرا کام ہونا ہے تکبیر ارے غوثیہ سفید امیرہ پاک بہاول شیخ پر سونے مردیاں اپنیاں چھڑیاں پہنیاں نے اے نفس سے بڑیاں بڑیاں چاہنا کرتا ہے فلاں ہوئے فلاں ہوئے فلاں ہوئے پر سونے جنہوں اندروں دل آکھے فلاں فلاں نہیں انج ہوئے جویں مولا تے مولا دا رسول آکھدا ہے پھر ہوندا ہے آدھے آپ عشق الہی دی بھٹی دے اندر دینا پر مولا روم دے حوالے نال ایک مثال دینا گل بڑی کھول کے سمجھ آ جائے گی ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ مولا روم فرماندے مثال دیتی ہے اے بڑے عاشق لوگ سن مثالاں دنیا دی دیندے سن گالاں دے یار مولا دی سجا چھوڑ دے جویں پیر والے شان گلاں کیتیاں نے اوتھے ہی راجے دی گلاں نہیں انہاں دا کی لگے انہاں دنیا دے عاشقاں معشوقاں دے نال اوتھے اپنے مولا دے نال والے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے اے دنیا دا حسن اے تے فنا والا ہے اے مکن والا ہے اے ختم ہونے والا ہے بے قدر ہے اصل حسن ہے مولا دا تے مولا دے رسول دا او اس فانی جہان والے حسن دے عاشق نہیں بنتے او حقیقی حسن دے عاشق بنتے مولا روم نے فرمایا ایک علاقہ سی سیلاب آیا سیلاب کے اندر درخت رخ ٹوٹ کے پانی کے اندر اڑنا شروع ہو گئے ایک درخت جا رہا ہے کدے ڈبدا ہے کدے تردا ہے کدے ڈبدا ہے کدے تردا ہے کولو کشتی لگی کشتی جا رہی ہے اتنے بندے بیٹھے ہوئے جدوں اس درخت نے دیکھا ہے آندے دی کشتی ہے تیرے نال گل کرنی ہے کشتی آخری ہے گل کر گئی آخری آندا ہے تو ہی لکڑ ہے میں بھی لکڑ ہاں تیری میری جنس ہے تو میں بھی انسان رب دا بڑی بھی انسان آخر ہے تو ہی لکڑی میں بھی لکڑی پر سمجھنے لگی میں ڈبنا کرنا ڈبنا کرنا ڈبنا کرنا پر تیرے کو مقام کتنا ہے آپ بھی کرنی ہے جڑا تیرے تے چڑھ جاتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے وہ بھی بننے لگ جاتا ہے حالانکہ تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں میں آنے آپ نے تار دے گے تو ہم کرنی ہے تو دنیا میں تار نہیں ہے وجہ کی ہے کشتی بول پئی ہوندیاں مثالاں نے کشتی بول پئی
کشتی آخری ہے او درختہ یاد رکھ لے میں انکار نہیں کہ تو ہی لکڑی ہے وہ ہی لکڑی انکار اس کا نہیں پر اگلی گل تیرے رکھ لے تو ہی لکڑی وہ ہی لکڑیاں پر تیرے تے آرا نہیں چلیا میرے تے آرا چلیا ذرا جاگو ذرا اونچی بات بولو نا سبحان اللہ آج بھائی اللہ دیتا صاحب بڑے ڈھلے ہوئے بیٹھے ہوئے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ویکھ رہا نا نہیں مینوں بڑیاں دے یاد نے کلے کلے دا نام لے کے ہن میں بلاواں گا ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا سجنا توجہ لکڑیاں ہاں کشتی آخری ہے تیرے پیارا نہیں چلیا میرے پیارا چلیا تیرے چکل نہیں ٹھکے میرے چکل ٹھکے میں آرے چلن دی تکلیف نو برداشت کر میرے ول ویکھو میں آرے چلن دی تکلیف نو برداشت کیتا ہے کل ٹھکن دی تکلیف نو برداشت کیتا ہے تا میرے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے میرے اندر عظمت پیدا ہو گئی ہے آپ کرنیاں جگروں میں تارنیاں وہ سجنا تو میں بھی انسان رب ولی بھی انسان پر تو میں اپنے نفس تے شریعت آرا نہیں چلا اپنی مرضیاں کیجیے دیکھے اپنی مرضی نال سنے اپنی مرضی نال بولے اپنی مرضی نال سنے اپنی مرضی نال بیٹھے اپنی مرضی نال ہاں راتاں گزاری اپنی مرضی نال پر دل جڑا رب دا ولی ہوندا ہے دیکھنا نہیں ہوندا رب دی مرضی دے مطابق ہوندا ہے سننا نہیں ہوندا رب دی مرضی دے مطابق ہوندا ہے اپنے نفس پیچھے لگ گئی ویکھ لا ادھر ویکھ سامنے عورت آ گئی ہے حسین و جمیل عورت ہے دل تے کردا ویکھاں دل تے کردا ویکھاں تیرے میرے ورگا دنیا دا کتا ہوئے او اکھاں پھاڑ پھاڑ ویکھدا ہے پر جڑا رب دا ولی ہوندا ہے او اپنی نظراں نیویاں کر لیندا ہے اونوں پتہ ہوندا ہے اے فانی حسن ہے اے اکھاں دے نال میں حبیب خدا دا حسن ویکھ رہا ہے وجوہ یوم ناظرہ الی ربھا ناظرہ اے اکھاں دے نال میں مولا دا حسن تکنا ہے اے اکھاں دے نال میں اپنے مولا دا دیدار کرنا ہے رب نے ان اکھاں نوں اتے یار دی اکھاں دے حسن دی شراب پہلاوی ہے اپنی نظراں نیویاں کر لیندا ہے او تیرے میریاں راتاں بستریاں تے غفلت نال گزردیاں نے فرید ورگیاں دے راتاں بہاول شیر مطالب بہاول شیر کلندر ورگیاں دے راتاں بہاول حفظ زکریا مطالب ورگیاں دے راتاں حضرت میاں شیر ربانی ورگیاں دے راتاں مصلیاں تے اپنے نفس تے آرا چلا دیا لگ جاندیاں نے او تو میں بولیے رب مرضی پوری کرے یا نہ کرے پر میاں شیر ربانی ورگا جڑا اپنی مرضی نال کدے نہیں بولیا مولا دی مرضی نال بولیا ہے او بول چھڈے رب العالمین او تقریراں تے بدل چڑھدا ہے پر آدے یار تے بول نہیں بولدا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان اولیاء ادھر ویکھ رب دی بارگاہ دے اندر کیویں قدر پیندی ہے رب دا بن کے ویکھتے صحیح اپنے مولا دی خاطر کچھ کر کے ویکھتے صحیح پھر تینوں مینوں پتہ لگے گا مولا پہ کتنی قدر والی ذات ہے آخر دے اندر ہونے کے بی بی دی گل سنانا تو جو ہے ذرا روخل بولو سبحان اللہ شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور ایک کتاب دا نام بولیا شرح الصدور امام جلال السیوطی رحمت اللہ تعالی آپ ایک بی بی دا واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک بی بی سی پوری زندگی وہ عفت و پاک نامنی دنال گزری رات تہجد پڑھتی تھی کم کار کو فارغ ہوتی تھی مولا دا قرآن پڑھتی ہے آئے ہائے سانیاں بیبیاں نو دیا جو ڈنر سیٹ سوارن تو علاوہ اور کسی شے دا خیال نہیں ہوندا اپنے کپڑے سوارن تو علاوہ اور کسی شے دا خیال نہیں ہوندا میک اپ تو علاوہ اور کسی شے دا خیال نہیں ہوندا او بیبیاں پاک دامنا سن او حیا والیاں سن عظمت والیاں سن عزت والیاں سن رب دی بارگاہ دے اندر جنتیاں ہوراں نالوں ود عزت رکھن والیاں سن او سونیا اس حال نال اودی زندگی بس ہوئی ہے وہ جدوں وصال دا ویلا قریب آیا ہے جدوں وصال دا ویلا قریب آیا علاقے دے اندر ایک کفن چور بستا ہے جڑا مردیاں دا کفن اتار رہا ہے بی بی نو فکر رہے ہوگے میں جدوں مرنا ہے انہیں آ کے میرا کفن اتارنا ہے میں نے مرن تو بعد بے پرد کرنا ہے انہیں میرے کپڑے نو ہاتھ لانا ہے ہائے ہائے وہ کافر
بغیرتی والا ماحول بنا دیتا ساری بیبیاں دی حیا و مکا کے رکھ دیتیاں بازار چلے آئے عزت روڑ دیا داستانا اج اخباراں بھریاں گئیاں اج جناب والا نت بھرے گئے سونیا میڈیا بھریا گیا او یار اپنے کپڑے کپڑے غیر رو بکھاوے فخر محسوس کرے اپنا جسم غیر رو بکھاوے فخر محسوس کرے ادھر ویکھ بی بی نو پتہ نہیں وہ جنہوں نے ہاتھ بازو پا کے جانا ہے وہ دے بازواں دے اوتے غیراں دی نگاہ پھیری ہوئے وہ جنہوں گلے دے اندر دوپٹہ ہوئے گا یا سر پہ نہیں ہوئے گا وہ دے سینے دے باہر ول غیراں دی نگاہ پھیری ہے ایڈا کنڈر بنا تو کیوں بن گیا ہے ایڈی بے زمیری کیوں آ گئی ہے خیر سونیا تو میں سوچیا نہیں کافر نے کہ دشمنیاں کی دیاں نے نام تعلیم نہ رکھیا ہے غیرت دے ٹوٹے نے اور نام افراتفری نہ نام تفریح نہ رکھیا ہے ٹی وی دے ذریعے وہ تیرے میرے گھر میں ماحول برباد کر دیتا ہے اجاڑ دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے اج ماما دا گستاخ تے پیو دے سامنے بولن تے مجبور کر دیتا ہے خیر اس بی بی نے اس کفن چور کو بلایا کفن چور نو پردے دے اندر پے کے پیسے دیتے نے فرمایا او کفن چورا میں سنیا ہے تو مت کفن لاؤنا ہے میں تینوں پہلے پیسے دے کے جا رہی ہوں خبردار میرے کفن کو ہاتھ لائی میں ساری زندگی حیا نال زندگی گزاری ہے اپنے کپڑے تے غیر دی نگاہ نہیں پہن دیتی اپنے گھر دے اندر ہی کپڑے بنائے نے وہی بال ہے خبردار میرے کفن کو ہاتھ لائی مینوں بے پردہ نہ کری اینی گل کیتی چور نو پیسے دیتے چور نے آکھا بی بی جدوں مینوں پیسے لب گئے پھر مینوں ایڈی محنت کرنی کری لوڑ ہے پر جدوں واپس آ رہا سی چور ہوندے نے انہیں سوچیا پتہ نہیں کتنا قیمتی کفن ہوئے گا بی بی نے جڑے پہلے پیسے دیتے نے ضرور چراواں گا ادھر جناب والا بی بی فوت ہو گئی جنازے کا اعلان ہویا نوجوان کفن چور جنازے نال جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھن تو بعد نال دفن کرنے واسطے گیا قبر دے نشان رکھیا ہے اتے رات پئی ہے کفن چورے دیریت نال جدوں قبر تے آیا ہے انہیں قبر تو کپڑا ہٹایا قبر تو جناب والا مٹی ہٹائی آج جدوں کفن نو ہاتھ لایا بی بی نے ہاتھ نو ہاتھ پھڑ لیا ہے تے منہ وچ لفظ کی بولے سبحان اللہ رجل مغفور یاخذ کفن المغفورا بی بی آخری ہے مرن تو بعد بول پئی ہے آخری رب دی شان ہے او جنتی دا کفن پہلاتا ہے جنتی مرد ہو کے او جنتی بی بی دا کفن پہلاتا ہے او جنہوں نے سنیا پیچھا ہٹ گیا آنا بی بی میں تیرے جنتی ہونے اندر کوئی شک نہیں پر میں تو کوئی جنتی والا کام نہیں کیتا او بی بی آخری ہے سن تو میرا جنازہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا آخر ہاں جنازہ تے پڑھیا ہے او بی بی آخری ہے سن رہے یاد رکھ لے او جنہوں میری روح رب دی بارگاہ دے اندر پہنچی سی رب نے میرے کو پوچھا ہے او بی بی کی چاہنی ہے میں عرض کی تھی مولا مینوں بھی معاف کر دے او جڑا میرا جنازہ پڑھے انہوں بھی معاف کر دے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے تینوں بھی معاف کیتا او جنہاں تیرا جنازہ پڑھیا ہے میں جڑا مرضی بندہ گنہگار ہوئے گا اساں انہوں بھی معاف کیتا ہے او چلے آ جا پیچھے ٹر جا رب نے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اپنے کرتوت سے دے کر وہ ساریاں بیویاں اے جڑیاں ہوندیاں سن او قبراں دے اندر بھی انہاں دا کردار ایڈا اعلیٰ ہوندا سی کہ بڑے بڑے گنہگار مرداں نوں اپنے حیا نال او زمانے دا ولی بنا چھوڑیا بس انہاں لفظوں کی مدد گفتگو کو ختم کرنا یار زندہ صحبت واقعی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا